کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ اتار یا رب مصطفیٰ۔ جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جب ہم بیکری سے کوئی پیک سامان لیتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں تو بسا اوقات وہ خراب نکلتا ہے، پھر جب ہم اسے واپس کرنے جاتے ہیں تو بیکری والے تبدیل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دکان پر ہی چیک کر کے لیا جائے۔ اگر گھر میں جا کر چیک کرنے کے بعد واپس کریں گے تو دکاندار نہیں مانے گا، جبکہ خریدار قسمیں کھائے گا کہ میں نے اس میں کچھ نہیں کھایا، گھر جا کر کھولا تو یہ خراب نکلا، تو یوں جھگڑا ہوگا۔ خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ دکاندار سے پوچھ لے کہ میں پیکٹ پھاڑ کر دیکھتا ہوں، اگر صحیح ہوا تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ اب اگر وہ اجازت دے تو ہی پیکٹ پھاڑیں، ورنہ بغیر اجازت کے پھاڑیں گے تو جھگڑا ہوگا، اور کاروبار میں ایسا انداز اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جھگڑے کے امکانات پیدا ہوں۔ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ لکھ کر لگانا کیسا؟ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، اگر چیز میں عیب ہے تو بھلے خریدار نے اسے دکان پر کھول کر نہیں دیکھا، دکاندار پر واپس لینا لازم ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دکان پر نہیں کھولی جا سکتی۔ جو چیزیں گفٹ پیک کے طور پر لی جاتی ہیں، انہیں دکان پر کھولنا ممکن نہیں ہوتا اور انہیں گھر پر آ کر ہی کھولنا پڑتا ہے۔ اگر دکان پر کھولیں گے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ عام طور پر معیاری جگہوں پر چیزوں کا خراب نکلنا کم ہی ہوتا ہے۔ جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں بہت سے دکاندار یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ کوئی اصول یا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز خراب ہے وہ دکانداروں کو واپس کرنا ہی ہوگی۔ اگر دکاندار واپس نہ کرنا چاہیں تو اپنی طرف سے برات ظاہر کرتے ہوئے گاہک کو کہہ دیں کہ یہ چیز جیسی بھی ہے اسے ابھی دیکھ لو، بعد میں واپس نہیں ہوگی۔ مگر یہ جو لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں۔ سوال: میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار ہماری دکان پر گاہکوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا، تو ایسی صورت میں جماعت کا چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب: اگر جماعت کا وقت ہو گیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گاہکوں کی بھیڑ کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ جماعت چھوڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ گاہکوں کو چھوڑ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی گاہک کی وجہ سے جماعت چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ گاہک چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے اگر حرص و لالچ کی کاٹ نہیں ہوگی تو پھر کس کے ذریعے ہوگی؟ یاد رکھیے، ایسی نوکری بھی جائز نہیں جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہو یا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ البتہ اگر نوکری کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں باجماعت نماز پڑھی جا سکے، تو اس صورت میں اگر کسی نے وقت کے اندر مکروہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کاروباری ضرورت یا رقم کی حفاظت کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے سے علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس پر سود بنتا ہے۔ سوال: اگر کاروبار میں بار بار نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جواب: نفع نقصان اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے اور کبھی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ عموماً عوام یہ سمجھتی ہے کہ کسی نے بندش یا جادو کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہر بات میں جادو، جن اور اثرات جیسی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ فارغ تھوڑی بیٹھے ہیں کہ جادو ہی کرتے رہیں گے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے جدوجہد محنت کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اور روزی میں برکت والے اوراد و وظائف پڑھیں، انشاءاللہ روزی کھل جائے گی، ترقی ہو جائے گی اور کاروبار کا نقصان رک جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے چڑیا اور اندھا سام کا مطالعہ کر لیں، اس میں روزی میں برکت کے اچھے اچھے اوراد دیے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار کھل جائے گا۔ سوال: تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے یا دارالفتہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99.9% تاجر ایسے ہیں جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں بس، حالانکہ حرام گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو یہ سیریس ہی نہیں لے رہے ہوتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے، جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ رقت کیسے آئے گی؟ گناہوں سے نفرت کیسے بڑھے گی؟ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کاروبار کی اسکیننگ یعنی تفتیش کروا لیں، اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا، یا اگر حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے ہی رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لے لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک اور جنرل بات کی ہے، کسی کے کاروبار پر کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو مسائل سیکھنے چاہیے، ملازم ہے تو ملازمت کے، سیٹ ہے تو ملازم رکھنے کے، سیٹ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے۔ سوال: کپڑے پر مختلف طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے بچے ہوئے کٹ پیس استعمال کیے جاتے ہیں، کیا اس کے استعمال کی اجازت ہے؟ کپڑے پر ڈیزائن بنانے کے لیے مختلف طرح کے جو رنگین کپڑے لگائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی تھان کو پھاڑ کر نکالنے سے تو رہے، بلکہ تھان میں سے بچے ہوئے کٹ پیس یا کپڑے سلائی کرنے کے بعد جو مختلف طرح کے کٹ پیس بچ جاتے ہیں ان سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ درزی کے لیے حق اور حلال کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سادہ سوٹ اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ کپڑے لگواتے ہیں۔ بہرحال جس کپڑے سے یہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ کپڑا چوری کا ہے تو اسے لگوا سکتے ہیں، اگر کٹ پیس کے بارے میں یہ خیال طے کر لیا جائے کہ وہ چوری کے ہوتے ہیں تو پھر کٹ پیس کا کاروبار بھی ناجائز ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں درزی ہوتا تو شاید یہ کرتا کہ اپنے پاس ایک شاپر رکھ لیتا اور گاہک کے کپڑے کا دھاگا نکلتا یا جو کچھ بھی بچ جاتا تو وہ سب شاپر میں ڈال دیتا اور سوٹ کے ساتھ شاپر بھی پیش کر دیتا، ساتھ میں ڈسٹ بن بھی رکھ لیتا، اگر اسے شاپر دیکھ کر غصہ آتا تو بولتا اس ڈسٹ بن میں ڈال دو، پھر چاہتا تو اس کو استعمال کر لیتا۔ یہ میرا مزاج ہے کہ پتہ نہیں اسے رکھنا چاہیے یا نہیں، اس میں خطرے کا پہلو بہت بھرا ہے کیونکہ بندے کو شرعی مسائل کی معلومات نہیں ہوتی، نفس امارہ یعنی سرکش نفس بھی ہے جو دوسرے کا حق مارنے پر ابھارتا رہتا ہے۔ کپڑوں سے جو کٹ پیس بچ جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں، شوقین قسم کے لوگ اس سے بابا سوٹ وغیرہ بناتے ہیں، پھر یہ صفائی کرنے کے کام بھی آتے ہیں۔ چیزوں کو پھینکنے والا دور چلا گیا، اب ہر چیز بکتی ہے، پہلے تو کاغذ کی پیپیاں پریس والے پھینک دیتے تھے، پھر غریب لوگ انہیں وہاں سے اٹھا لیتے اور کھانا پکاتے وقت کوئلے وغیرہ جلانے کے کام میں لاتے تھے۔ بہرحال کوئی خوف خدا والا درزی ہو تو
اپنے پاس شاپر رکھ لے اور کپڑے میں سے بچنے والی ہر چیز اس میں جمع کر کے اس کے مالک کو دے دے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے کہ اس میں نیک نامی ہوگی اور لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ ہر درزی کپڑا چوری نہیں کرتا۔ معاشرے میں ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جو چور نہیں وہ درزی نہیں ہو سکتا۔ جس درزی کی کپڑا چوری کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ اسے پورے ناپ کا کپڑا بھی دیں گے تو وہ اس انداز میں کٹنگ کرے گا کہ کچھ نہ کچھ کپڑا بچا لے گا۔ بہار شریعت میں ہے آدھی پنڈلی تک کرتا پہننا سنت ہے۔ اب جو آدھی پنڈلی تک کا کرتا پہنتے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہوگا کہ وہ درزی کو آدھی پنڈلی تک کرتے کا ناپ دیتے ہیں، مگر کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا آدھی پنڈلی تک والا کرتا بنتا ہو۔ گاہک کو سمجھ نہیں آئے گی، جب جھک کر دیکھے گا تو کرتا آدھی پنڈلی تک جا رہا ہوگا، اور جب سیدھا کھڑا ہو تو دوسرا کوئی بتائے گا کہ آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ چوری آستین کا بولتے ہیں مگر وہ بھی کہاں ہوتی ہے، کٹنگ میں کپڑا کم کر دیتے ہیں۔ البتہ ہر درزی ایسا نہیں کرتا، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ جو ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، مگر سب درزی ایسا نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بہت سارے درزی ہیں جن سے میرا حسن ظن ہے کہ وہ صحیح سے کام کرتے ہیں۔ سوال: آپ کو کون سا عطر پسند ہے؟ نیز عطر کی بوتلوں میں سائز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی 3 گرام کی شیشی ملتی ہے، کبھی 2.5 گرام کی آتی ہے، اور کسٹمر یعنی گاہک آ کر 3 گرام عطر مانگتا ہے۔ چونکہ ان شیشیوں میں عطر کی کتنی مقدار آ سکتی ہے اس کا صحیح علم ہمیں نہیں ہوتا، تو کسٹمر کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے یا اس کو صحیح وزن کس طرح بتایا جائے، اس کا کچھ حل ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کا، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ 2.5-3 ماشے کی شیشیاں یا چوٹ سائز کی شیشیاں آتی ہیں، اس میں واقعی آزمائش ہے کہ دکاندار کس طرح اس کو پورے 3 ماشے کی کہہ کر بیچے۔ اس کا حل یہ ہے کہ کسٹمر سے وزن کا ذکر ہی نہ کرے، بلکہ کہے کہ یہ شیشی اتنے کی ہے اور وہ شیشی اتنے کی ہے۔ اگر شیشی پر لکھا ہوا ہو کہ یہ 3 گرام ہے تو دکاندار کہے کہ اگرچہ اس پہ لکھا ہوا ہے لیکن میں نے ان کا وزن کر کے نہیں دیکھا۔ یہ اگرچہ مشکل ہوگا کہ عوام کے ساتھ ڈیلنگ آسان کام نہیں۔ میں بھی کاروباری آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرنا پڑے گا ورنہ 3 ماشا کہہ کر کم والی شیشی دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سوال: لڑکی کو شادی میں جو مہر کی رقم ملتی ہے تو وہ اسے کس طرح استعمال کرے؟ ایک مرتبہ مدنی چینل پر سنا تھا کہ لڑکی شوہر کو کاروبار کرنے کے لیے وہ رقم دے سکتی ہے۔ جواب: جو مہر عورت کو ملا تو یہ اس کی مالکہ ہے، کسی بھی جائز طریقے پر اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اور پھر اگر واپس نہ لینا چاہے تو معاف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے۔ سوال: 9-10 محرم کو کاروبار کرنا منع ہے، نیز کیا ان دنوں میں گھر میں چولہا بھی نہیں جلا سکتے؟ جواب: یہ دونوں باتیں غلط ہیں، محرم میں چولہا بھی جلا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں ملاوٹ کرنے کے سخت عذاب کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے گناہ ہونے کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کا نفع دیکھتا ہے تو عذابات بھول جاتا ہے اور 2 پیسے کمانے کی خاطر گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاء جیسے آٹا، دال، چاول اور گھی وغیرہ میں بعض اوقات صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ملا کر بیچ دیتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ملاوٹ والی چیزیں کھا کر لوگوں کی صحت خراب ہوگی، بعض بچے اپاہج اور محتاج ہو جائیں گے، کوئی آنکھوں اور کوئی گردوں کے امراض کا شکار ہوگا۔ جو لوگ اس طرح مال کی محبت میں اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا اس گناہ سے بچنے کا آخر ذہن کیوں نہیں بنتا؟ جواب: یہ ایک طویل ٹاپک یعنی موضوع ہے اور یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، پانی میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اب ایسے حالات میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو پتہ ہے کہ یہ مال ملاوٹ والا ہے اور اس میں اتنی ملاوٹ ہے کہ اس کے باوجود گاہک خوشی سے خرید رہا ہے تو گناہ نہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی خالص چیز تلاش کرتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ خالص چیز ملے، لیکن ملتی نہیں۔ اگر ہم مبالغہ کریں تو تقریباً
99.99% चीजों में मिलावट हो रही है। किस किस चीज का तस्करा किया जाए? सुना है दूध के डिब्बों में भी दूध के बजाय व्हाइटनर लिक्विड यानी माया को सफेद बनाने वाली शय होती है, और लिखा होता है कि ये दूध नहीं है, फिर भी लोग इसकी चाय बनाकर पी रहे होते हैं या इसे दूध के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर वाकई डिब्बे में दूध नहीं और ये लिख भी दिया, मीन्स जो कुछ डिब्बे में है वो भी दुरुस्त लिख दिया है, तो अब बनाने वाला गिरफ्त से बच जाएगा। आजकल तकरीबन मिर्च, मसाले, दूध वगैरह में मिलावट होती है। दूध में पानी मिला होता है, दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों का दूध मिक्स होता है। अगर दूध में गाय, भैंस और बकरी तीनों जानवरों का दूध मिक्स है और गाय को पता है, फिर तो सही है। अगर पता नहीं है तो फिर ये एक तरह से धोखा हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक इसे भैंस का दूध समझकर ले रहा है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, इसलिए हमारे यहाँ इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बास लोग आटा वगैरह मिलाकर भी दूध गाढ़ा कर देते हैं। अल्लाह पाक ऐसा करने वालों को हिदायत और तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। काली मिर्चों में पिस्ते के बीज सुखाकर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी काले रंग के होते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। होटलों की इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती और भुने हुए चनों के छिलकों को कलर करके लोग चाय की पत्ती में मिक्स कर देते हैं। अलगर्स ये सब काम हो रहे होते हैं। गरम मसाले के डिब्बों में भी न जाने क्या क्या मिला होता है। अगर मुमकिन हो तो मसाले के डिब्बे खरीदने की बजाय बाजार से खुले मसाले लें। अगरचे खालिस ये भी नहीं मिलेंगे, मगर कुछ बेहतर होंगे। अलबत्ता गरम मसाले के पैकेट बनाने वाले सब मिलावट करते हों ये ज़रूरी नहीं। फिर ये भी होता है कि मसलन मिलावट वाला पैकेट 25 रुपए का मिलता है, जबकि खालिस पैकेट पर 50 रुपए खर्चा आता है। अब इसे कम से कम 60 रुपए का बेचना होगा। अब 25 रुपए वाले नाकिस खराब गरम मसाले वाले पैकेट के मुकाबले में खालिस पैकेट को 60 रुपए में कौन लेगा? ये वजह है कि खालिस चीज फरोख्त करने वाले के बारे में लोग बोलते हैं कि ये लूटता है। अगर वो लाख कस्में खाकर यकीन दिलाए कि ये खालिस है, मगर कोई इसका यकीन नहीं करेगा। हलाल जराए से रिस्क कमाना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बाजार में कारोबार करने के लिए मिलावट वाला माल फरोख्त करना, बेचना मजबूरी है, तो इसे चाहिए कि वो ऐसा काम ही ना करे जिसमें मिलावट करना और धोखा देना हो। हलाल रोजी कमाने के और भी बहुत से जराए हैं, इन्हें इख्तियार करके हलाल रोजी कमाए। आमतौर पर लोगों को खाने में उम्दा से उम्दा डिशें दरकार यानी चाहिए होती हैं, फिर अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हराम जराए से माल कमाने के गुनाह में जा पड़ते हैं। बहरहाल जो लोग मिलावट से बाज नहीं आते, इन्हें चाहिए कि वो वर्जिश शुरू कर दें ताकि अजाब बर्दाश्त कर सकें। चोट करने के लिए ये जुमला मैंने कहा है, वरना दुनिया में ना कोई ऐसी एक्सरसाइज है और ना कोई ऐसा केमिकल है कि जिससे बंदा जहन्नुम का अजाब बर्दाश्त कर सके या इससे बच सके। अगर कोई नाउजुबिल्ला ये कहे कि मैं अजाब जहन्नुम बर्दाश्त कर लूँगा, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसने अल्लाह पाक के अजाब को हल्का जाना है। याद रखिए, जहन्नुम की आग अल्लाह पाक की रहमत के पानी और सच्ची तौबा से ही बुझेगी। खौफ खुदा में बहने वाले आंसू ही अज़ाब इलाही से बचाएंगे, वरना अपनी अकल और होशियारी से सब यही रह जाएगी और इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अल्लाह करीम हमें थोड़ी रोजी पर कनाअत अता फरमाए, आमीन। धोखे और मिलावट के जरिए हासिल किया हुआ माल हाथ से निकल जाता है। इस मौके पर निगरान शुरा ने फरमाया, मिलावट और धोखे के हासिल हुआ माल चला भी जाता है। मशहूर वाकया है कि एक शख्स दूध में पानी मिलाता था। एक दिन सैलाब आया और इसके सारे जानवर बहा कर ले गया। किसी ने इससे कहा कि ये वही पानी है जिसे तुम दूध में मिलाते थे। आज वही पानी सैलाब बंद कराया, तुम्हारा सारा माल ले गया। जो पैसा गलत जगह से आता है तो वो गलत जगह डाकुओं वगैरह के पास चला जाता है। कारोबार में धोखा देने वालों के लिए सख्त वईद है। चनाचे हदीस पाक में है, जो शख्स ऐबदार चीज फरोख्त करे और इस पर ग्राहक को खबरदार ना करे, तो ऐसा शख्स अल्लाह पाक की नाराजगी में रहेगा और फरिश्ते इस पर लानत करते रहेंगे। दूसरी हदीस पाक में है, तमाम कमाइयों में ज्यादा पाकीज़ा इन ताजरों की कमाई है जो बात करें तो झूठ ना बोलें, जब इनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें, जब वादा करें तो उसका खिलाफ ना करें, जब किसी की चीज को खरीदें तो उसकी मजम्मत यानी बुराई ना करें, जब अपनी चीज बेचें तो उसकी तारीफ में मुबालगा ना करें, उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील ना करें,
اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال: ایک اسلامی بھائی کا بھینسوں کا کاروبار ہے۔ ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جب بھی آپ اپنا کاروبار بڑھائیں گے آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اس طرح کی کیفیت میں بندہ کیا کرے اور اس کا اعتماد کیسے بحال ہو؟ جواب: ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرے۔ اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر وہ شخص کسی کا مرید ہے تو اپنے پیر و مرشد کے شجرے کے اوراد پابندی سے پڑھے اور تعویذ پہن لے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اثرات وغیرہ بھی چلے جائیں گے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سوال: بعض لوگ اپنے کپڑے دھوبی کے پاس بھول جاتے ہیں اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اس صورت میں دھوبی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: دھوبی کو چاہیے کہ وہ اپنے گاہکوں کے موبائل نمبرز اور ان کا ایڈریس لے لیا کرے، پھر گاہک کے نہ آنے کی صورت میں اسی ایڈریس پر اپنے پاس کام کرنے والے کو کپڑے دے کر بھیج دے۔ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر دھوبی خود گھر سے کپڑے لے جاتا ہے اور دھلنے کے بعد خود دے بھی جاتا ہے، اس میں کسی گاہک کے بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ لانڈری کا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے لوگ بھی آس پاس کے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی گاہک اپنے کپڑے بھول بھی گیا تو اس کے گھر میں کوئی کپڑے پہنچا ہی دے گا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر دھوبی غفلت کر جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر دھوبی کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ گاہک کے کپڑے بھولنے سے وہ مال غنیمت نہیں ہو جائیں گے کہ ان پر قبضہ کر لیا جائے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہوگا۔ عموماً لانڈری والوں کے گنتی کے ہی گاہک ہوتے ہیں، روز بروز نئے گاہک نہیں آتے ہوں گے۔ کاغذ پر نام لکھ کر دیوار پر لگا دے تاکہ اگر کوئی اپنے کپڑے بھول بھی گیا ہو تو کاغذ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ سوال: پانی کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ہے ارشادات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔